السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 کو لے کر اسلام کے نظام طلاق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام کا یہ نظام طلاق جو ایک مبارک عدل و انصاف، ہر ایک کے حقوق کی پاسداری، رحمت پر مشتمل ہے، آج اسی نظام طلاق کو لے کر اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کے نظام طلاق پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کے ان بندوں تک بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ چنانچہ آپ کے سامنے طلاق سے پہلے کچھ ہدایات جو قرآن اور حدیث میں دی گئی ہیں وہ بیان کیے گئے کہ اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے تو طلاق کی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اصلاح کرنے کے لیے اگر شوہر اکیلا ہر طرح سے کوشش کر چکا ہے تو ابھی اسے طلاق نہیں دینی ہے، بلکہ دونوں طرف کے پنچ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پنچ کی بیٹھک ہو گئی، اس کے بھی بعد بھی تنازع قائم ہے، تو کیا آپ شوہر فوراً طلاق دے دیں؟ نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ حالت حیض میں طلاق نہ دینے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے تو پاک ہوتے ہوتے اللہ رب العزت اس کے غصہ کو ٹھنڈا کر دے گا اور اپنے فیصلے کو واپس لے لے گا۔ اور اگر پاکی کی حالت میں بھی ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایسی پاکی جس میں آپ نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی ہے اس میں طلاق نہیں دے سکتے۔ سوچئے آپ کہ اسلام کس طریقے سے میاں بیوی کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے، نکاح کے رشتے کو بچانا چاہتا ہے، کیسے کیسے اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہے تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ آپ شوہر بہت ناراض ہے، بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، بیوی پاکی کی حالت میں بھی ہے لیکن بیوی سے ہمبستری کر چکا ہے، نہیں طلاق دے سکتا۔ اب یہ پاکی کی حالت ختم ہوگی، پھر حیض کی حالت آئے گی، تب بھی طلاق نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد یہ تو مہینے ہو جائیں گے، تب تک اس کا غصہ بالکل ٹھنڈا اور اللہ رب العزت صلح کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے۔ اور اگر حیض کی حالت میں بھی نہیں ہے، پاکی کی حالت بھی ماشاءاللہ نہیں ہے جس میں ہم بستری کی ہو، پاکی کی حالت ہے ہم بستری نہیں کی، اب طلاق دینا چاہتا ہے، تو اسلام کہتا ہے نہیں، ایک طلاق دو گے، ایک طلاق دو گے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے۔
یہ بہت ہمارے اور آپ کے لیے افسوس کا مرحلہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسلام کے بدنامی کا ذریعہ اس وقت تو ہم بنے ہیں، نامعلوم کون کون سے مسلک پر اور کس کی تقلید میں پڑھ کر ہم نے قرآن کی پیاری تعلیمات کو بھلا دیا، قرآن کے پورے نظام طلاق کو چینج کر دیا۔ ایک ساتھ طلاق دینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ ہو گئے جب آپ نے ایسا واقعہ سنا۔ آپ نے اس کو قرآن اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کہا ہے، یہ کھلواڑ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ایک طلاق دیجیے، ایک طلاق، اور طلاق پر گواہ بنائیے، 2 گواہ چاہیے، چاہے تحریری طلاق دیں اور چاہے زبانی طلاق دے، گواہ چاہیے۔ اب ایک طلاق دے دیا تو کیا اس کی بیوی خلاص ختم؟ نہیں، رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ابھی بھی اس کی بیوی ہے۔ ایک طلاق دے دیا پھر بھی اس کی بیوی ہے اور وہ اسی کے گھر میں رہے گی، شوہر اس کو گھر سے نکال نہیں سکتا ہے، طلاق دینے کے باوجود ساتھ میں اسی گھر میں رہنا ہے۔ اب بتائیے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور وہ بیوی اسی گھر میں رہے گی تو اس کا غصہ رہ جائے گا؟ شاید اکا دکا کوئی واقعہ رہ جائے، ورنہ سارے مسائل تو یہیں سے حل ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے اخلاق سے، بیوی اپنے عادات سے، بیوی اپنے رہن سہن پہناوے سے اپنے شوہر کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے، اس کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ جو اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی بیوی رہنی ہے، وہ 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، 1-2 ہفتہ نہیں، بلکہ اگر اس کو حیض آتا ہے تو 3 حیض آنے تک، 3 حیض آنے تک وہ اس کے ساتھ رہے گی، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینہ ختم ہونے تک وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ کہاں رہ جائے گا میرے بھائی؟ کہاں ہے ہمارا یہ عمل کہ ہم نے ادھر غصے میں طلاق دیا، لات مارا اور بیوی کو نکال دیا، جا بھاگ سے گھر پہنچا دیا؟ اعوذ باللہ، کہاں ہم ہیں اور کہاں قرآن ہے، کہاں رب العزت کا نظام ہے؟ مسلمانوں، ہمیں رجوع کرنا چاہیے اللہ کی کتاب کی طرف۔ اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال، اللہ باقاعدہ اللہ نے قرآن کی متعدد آیتوں میں منع فرمایا ہے کہ بیویاں خود بھی نہ نکلیں اور شوہر ان کو نکالے نہ، اللہ یہ کہ کوئی فحش زناکاری بدکاری کی بات ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارمل حالات میں نہیں نکل سکتی ہے، نہ نکال سکتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگر یہ پیریڈ بھی گزر جاتا ہے اور شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، بہت ناراض ہے، حالانکہ میں نے کہا کہ شاید اکا دکا واقعہ بچے، ورنہ سارے واقعات یہیں پہ سدھر جاتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ طلاق دیتے ہیں اور بیوی کو نکال دیتے ہیں، حرام اور ناجائز کام ہے۔ اور اگر عدت ختم ہو جاتی ہے اور اس مدت میں اس کو بیوی کا پورا خرچہ دینا ہے، کھانے کا، کپڑے کا، رہنے کا، علاج کا پورا خرچہ اس کو دینا ہے، اور عدت ختم ہو جاتی ہے، شوہر رجوع نہیں کرتا ہے، تو اب اس کی بیوی اس کی زوجیت سے خارج ہو گئی، اب وہ اس کی بیوی نہیں کہی جائے گی، اب اس کی بیوی نہیں رہ گئی۔ لیکن ابھی بھی اسلام نے آپشن رکھا ہے، بچے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم نہ ہوں، بچے ماں باپ کی جدائی کا غم نہ جھیلیں، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر عدت گزر گئی تو کیا بات، اس کے بعد بھی اگر کہیں سے بات بن جاتی ہے، شوہر اور بیوی
کسی طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں سمجھانے بچانے سے، تبھی وہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، بس صرف نیا نکاح کر لیں، ایجاب و قبول ہو جائے، نیا نکاح ہو جائے، اور وہ ساتھ میں پھر بھی رہ سکتے ہیں۔ کبھی نہیں اجڑے گا گھر، کبھی نہیں اجڑے گا گھر میرے بھائیوں، کبھی نہیں اجڑے گا یہ رشتہ، یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اگر ان توجیحات پر عمل کریں۔ اور اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مان لو نہیں رجوع کی شکل بنتی ہے تو بیوی کو عزت کے ساتھ متع طلاق دے کر، کچھ گفٹ ہدیہ دے کر کے اس کو رخصت کرو، گالی گلوچ دے کر نہیں، اس کی عزت کو اچھال کر نہیں، اس کی توہین کر کے نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو اور کہو کہ اللہ رب العزت کی مرضی تھی، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، انشاءاللہ وہی ہمارے لیے، اسی ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ شوہر، وہ لڑکا اپنی بیوی جو پہلے تھی اس کے لیے دعا کرے، اس کے خیر کے لیے، لڑکی اب اس کے لیے دعا کرے، دونوں جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزتیں نہ اچھالیں۔ یہ اسلام کا نظام طلاق ہے میرے بھائی۔ کہاں کوئی گوشہ بچتا ہے اور کوئی شوشہ بچتا ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے، جس پر تنقید کی جائے؟ اس سے اچھا کوئی نظام لا کر کے بتاؤ دنیا والوں، چیلنج ہے اس بات کا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کا نظام طلاق سب سے بہتر نظام طلاق ہے، اور اس سے بہتر کوئی نظام طلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے، ہر ایک کے جذبات اور ضروریات کے جو ہے کی رعایت کی گئی ہے، اور سب سے بہترین نظام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔